الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہماری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اور اس زندگی میں جتنی چیزیں دی ہیں وہ سب اس لیے دی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ لے، جان لے کہ کون اپنے مالک کا وفادار اور اس کی بات ماننے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا ہے، اور کون خالق کو چھوڑ کر کے، پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے مخلوق اور پیدا کی ہوئی چیزوں میں مگن ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو یاد دلایا کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے ہو، بہت جلد تم جہاں سے آئے ہو، جس خدا کے پاس سے تم آئے ہو، بہت جلد تم کو اسی کے پاس پہنچایا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں دوبارہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، واپس لایا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ آج شام آپ کی اس دنیا میں نہ ہو، قبرستان میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا آخری ہفتہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال آپ کا آخری سال ہو،
عقل مند اور چالاک لوگوں میں یہی فرق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے، اللہ اور رسول کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر کے جیتا ہے کہ آج مجھے موقع ملا ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنانے کا، کچھ کرنے کا، نیکیاں جمع کرنے کا، تو جو ہو سکتا ہے کر لو، شاید کل میری زندگی میں نہ آئے۔ جتنے لوگ مرے، یاد رکھیے، جتنے لوگ مرے ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج ان کی موت آنے والی ہے۔ اچانک غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور موت نے آ کر کے انہیں دبوچ لیا، انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی۔ آپ اپنے دوستوں کو یاد کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو یاد کیجئے، ان لوگوں کو یاد کیجئے جو اس سال آپ کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی تھے، جو اللہ سے دور تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو خوش نہیں کیا، اور اسی حال میں ان کی موت آ گئی اور وہ کرمنل کے طور پہ اللہ رب العزت کے ہاں چلے گئے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کو نظر آتے ہیں، صرف جمعہ کو نظر آتے ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر نماز فرض ہے جس طرح جمعہ فرض ہے، اور ایک نماز آپ نے چھوڑی، مثال کے طور پہ فجر کی نماز چھوڑ دی، اور اسی حال میں موت کے فرشتے آ گئے، تو کس حال میں اللہ کے سامنے آپ جائیں گے؟ ایک مجرم اور کرمنل کی طرح، جیسے کوئی کرمنل ہے، اس نے کوئی کرائم کیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، تو جب پولیس پکڑ کر کے لے جاتی ہے، جس طرح سے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے اور ذلیل کرتے ہوئے، اس طرح سے وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں اور اسی حال میں موت آ گئی، تو فرشتے کرمنل اور مجرم کی طرح اللہ رب العزت کے پاس لے کے جائیں گے۔ اللہ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں اللہ کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے والے لوگ کم ہو گئے، اور دنیا کی نظر سے لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے انجام میں فرق کیا ہوگا؟ اسی سلسلے میں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے جمہوریت، ڈیموکریسی اور اس کے پروگرامز۔ ہر چیز کو جب آپ اللہ کی نظر سے دیکھیں گے، قرآن کی نظر سے دیکھیں گے، تو اس چیز سے بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گی جو آپ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل آپ نے ریپبلک ڈے منایا دھوم دھام سے، خوب گانے ہوئے، لڑکیوں نے ڈانسز کیے، اور ہم خوش ہو گئے کہ ہاں ہم نے ریپبلک ڈے منا لیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جس کو ہم کلچرل پروگرام کہہ رہے ہیں، اور جس جمہوریت کو، جس ڈیموکریسی کو ہم منا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور کیا کیا بے حیائیاں اس میں ہو رہی ہیں؟ سوچئے،
ایک طرف ہم حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے مسلم اسکولوں میں مسلم نوجوان بچیاں اسٹیج پہ ڈانس کر رہی ہیں اور پورے کے پورے لوگ، پورے سوسائٹی کے لوگ آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہ ہمارا حجاب ہے؟ کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ کیا ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا ایمان، ان کی شرم و حیا کہاں مر گئی کہ اپنے بیٹی کو دیکھ رہے ہیں 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال کی لڑکی اسٹیج پہ ڈانس کر رہی ہے گانے پہ اور مست ہیں، خوش ہیں کہ ماشاء اللہ کیا پرفارمنس ادا کیا، اس کو بدھائی دیا جا رہا ہے، اس کو شاباشی دی جا رہی ہے کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پرفارمنس کیا۔ یاد رکھیے ان بچیوں کے بارے میں اور نوجوانوں کے بارے میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، ماں باپ سے، پیرنٹ سے، کل میں چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ آپ ریپبلک ڈے میں آپ نے کیا لیا ہے، کس میں پارٹیسپیٹ کیا آپ نے؟ چھوٹا سا بچہ، تو بغل والے نے کہا کہ ڈانس میں لیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ تو کہا کہ انڈیا کے لیے ڈانس کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے تو پارلیمنٹ سے لے کر کے اور ایک گاؤں اور کھیڑے تک یہی سین ہے، آپ کو کوئی برائی اس میں نظر نہیں آئے گی۔ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم نے کیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب آپ کسی چیز کو اللہ اور رسول کی نظر سے دیکھیں گے تو میں نے کہا کہ اگر کالا چشمہ لگا لیں گے تو آپ کو دھوپ میں بھی اندھیرا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ کا گلاس کلیئر ہو تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، گڈھا کہاں ہے، برابر کہاں ہے، روڈ کہاں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت اور اسلام کیا ہے، اور اس میں یہ جو ڈانس کرائے جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں، پردے اور حجاب کہاں ہیں معلوم نہیں، اور پوری پبلک کے سامنے یہ کیا ہے؟ کیا اللہ اور رسول اس سے راضی ہیں کیا؟ اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ اس ماحول میں جو بچے پلیں گے وہ آپ کو کیا زخم دینے والے ہیں، کیا سبق سکھانے والے ہیں، وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جمہوریت اور ڈیموکریسی کو اگر ایک لفظ میں میں کہوں تو یہ ہے کہ اگر آپ سب لوگ مل کر کے مجھے بول دیں کہ میں عالم نہیں جاہل ہوں تو اوکے، میں جاہل ہو گیا، اور ایک کوڑا چننے والے کو کوئی اٹھا کر کے بیٹھا دے یہاں اور سب مل کر کے بول دیں کہ ہاں یہ عالم ہے، یہ بڑا اسکالر ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ اور اس کی سب سے بدترین مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو لوگ حکومت کر رہے ہیں کیا ان کی حالت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایک آدمی اگر جو اچھا اور نیک ہے، ایک آدمی وہ پوری دنیا کے پورے گلوب پر جتنے لوگ بستے ہیں اگر وہ سب کے سب کرپٹ ہیں، خراب ہیں، تو وہ ایک آدمی جو مزدور ہے، جو رکشہ چلا رہا ہے، وہ ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے جمہوریت اور ڈیموکریسی، اس سے بالکل ہی الگ ہے۔ جو لوگ جس بات کو سارے لوگ کہیں کہ یہ اچھا ہے، اکثر لوگ بول دیں کہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، اور اکثر لوگ اگر اچھی بات کو بول دیں کہ یہ خراب ہے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ گویا کہ جمہوریت میں جو سسٹم ہے وہ میجورٹی اور مائنورٹی پہ ڈیپینڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟
یعنی اکثر لوگ جو کہیں وہ صحیح ہو جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کوئی اور رول دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 116 میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تم کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اکثرهم لا يعقلون، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی اکثریت اور میجورٹی عقل نہیں رکھتی ہے۔ اکثرهم لا يشکرون، آپ کہتے ہو کہ میجورٹی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ کمپیئر کر لیجئے، اگر کفر اور ایمان کے حساب سے کرنا ہے تو دنیا میں زیادہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو اس کا مطلب کفر صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ جمہوریت کے حساب سے کفر صحیح ہے، اس لیے کہ زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں آپ دیکھیے تو زیادہ نیک ایماندار نمازی ہیں یا زیادہ بے نمازی اور کرپٹ اور بددیانت لوگ ہیں؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اکثریت اور اقلیت کا یہ نہیں ہے۔ اب آئیے، جو ہم کلچرل پروگرام مناتے ہیں، جو اصل بات مجھے کہنی ہے آج وہ یہی ہے کہ کلچرل پروگرام جو اسکولوں میں ہم منا رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں اسلام کا کوئی حکم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے ہمیں؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈانس اور گانے، اسپیچز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور کون ڈانس کرتا ہے، کون گانا گاتا ہے؟ 14 سال کی، 15 سال کی، 13 سال کی، 12 سال کی نوجوان لڑکیاں اور پورے نوجوان لڑکے بیٹھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، پورے پیرنٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیائی ختم ہو گئی تو جو چاہو کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5590 5590 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، جو زنا کو جائز کریں گے۔ کیسے جائز کریں گے زنا کو؟ اس کے ایکسپلینیشن میں جو محدثین ہیں، ایکسپرٹ ہیں حدیث کے، وہ لکھتے ہیں کہ نام چینج کر دیں گے، زنا کا نام کیا کریں گے؟ چینج کر دیں گے، چیزوں کا نام بدل دیں گے۔ مثال کے طور پہ آج کیا ہے؟ زنا پہلے بولا جاتا تھا ایڈلٹری، فورنیکیشن انگلش میں بولتے ہیں، اب کیا بول رہے ہیں؟ لیو ان ریلیشن شپ۔ خوبصورت نام، اور سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے جمہوریت، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ دوسرا نام کیا ہے؟ فرینڈ شپ، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، کوئی پرابلم نہیں، کورٹ بھی اجازت دے رہا ہے، حکومت بھی اجازت دے رہی۔ تو لوگ ناموں کو چینج کر دیں گے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس طرح حلال کریں گے۔ دوسرا الحریر، ریشم، سلک، جس کے کپڑے اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ حرام کیے ہیں دنیا میں، جنت میں پہنائے گا اللہ تعالیٰ، دنیا میں حرام ہے، کہا کہ لوگ وہ پہنیں گے، اس کو حلال کر لیں گے۔ اور تیسری چیز ہے المعازف، نوٹ کیجئے اسے، المعازف۔ المعازف آپ جا کے نیٹ پہ دیکھیے، اس میں لکھا ہے الموسیقى، عربی ڈکشنری میں الموسیقى، میوزک، گانے بجانے کی چیزیں، گانے بجانے ڈانس سب اس میں آتے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ چیز عام ہو جائے گی۔ تو کل آپ دیکھ رہے تھے، آپ جدھر سے سنیے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جدھر دیکھیے ڈانس کے سین ہیں، اور اگر کوئی شخص شرم و حیا والا ہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ جائے کہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شراب کو حلال کریں گے، گانے بجانے کو حلال کریں گے،
تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں انجام بھی بتایا، فرمایا وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَبَلٍ عَلَمٍ، اسی طرح کے کچھ لوگ ناچنے بجانے کے لیے، گانے کے لیے، ڈانس کرنے کے لیے کسی پہاڑ کے قریب جائیں گے، فَلَيُبَيِّتُنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رات میں ہی پہاڑ گرا کر کے ان کو ہلاک کر دے گا، اور جو اس پہاڑ سے بچ جائیں گے دوسرے، یمسخہم القردۃ والخنازیر، اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ کیا ان حدیثوں کو سننے کے بعد بھی پیرنٹس اور ماں باپ اپنے بچوں کو کلچرل پروگرام کے نام پر ڈانس کرائیں گے اور سب لوگوں کے سامنے نچوائیں گے ریپبلک ڈے کے نام سے یا 15 اگست کے موقع سے؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں بیان کیا وہ سنیے، سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ہیں جو باطل اور غلط باتیں خریدتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین لکھتے ہیں، جو صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر کے ایکسپرٹ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں لہو الحدیث کا مطلب ہے گانے اور بجانے کی چیزیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں اختیار کرے، جن میں گانے بجانے بھی ہیں، میوزک بھی ہے جس میں۔ اب میں آپ کو ابھی ایک بہت تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اس ماحول میں اگر ہمارے بچے پلیں گے بڑھیں گے، ہم دھیان نہیں دیں گے کہ ہمارے بچے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کیسے ہوں گے؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، یہ ٹمکور ضلع کا واقعہ، ان کے گھر والے بہت دیندار، جماعت کے ذمہ دار، ان کی بیٹی پڑھ رہی تھی، یہیں ٹمکور میں ہی پڑھ رہی تھی، اور شادی انہوں نے لگائی۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھاگ کر کے جا کر کے ان کے دشمن کے بیٹے سے شادی کر لی۔ 10 دن وہ ڈپریشن میں رہے، گھر سے نہیں نکلے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو قرآن حدیث بولتے ہی رہتے ہیں، قرآن حدیث بولتے ہیں، دین کی باتیں ہم سکھاتے ہیں، لیکن صرف دین کی باتیں سکھانا کافی نہیں ہے۔ جس طرح سے اچھی خوراک چاہیے انسان کو، اسی طرح سے وائرس اور بیکٹیریا سے بھی بچانا پڑے گا، نہیں تو آپ کتنی بھی اچھی چیزیں کھائیں اور وائرس اور بیکٹیریا جہاں پہ ہوں وہاں پہ رہنے لگیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی صحت برباد ہو جائے گی، بہت جلد بیمار ہو کر قبرستان چلے جائیں گے۔ اس لیے ان قرآن اور حدیث کی آیتوں اور تعلیمات کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون کیا کہتا ہے کہ گانے بجانے، بہت سے نوجوان ہمارے ان کو لگتا نہیں ہے کہ گانے بجانے میں کوئی گناہ ہے۔ یاد رکھیے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں موبائل میں، جو کچھ سن رہے ہیں، یہ آنکھیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، اور یہ کان قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ شہید علیہم سمعہم و ابصارہم، تمہارے آنکھ اور تمہارے کان قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ تم کیا سنتے تھے دنیا میں۔ اور ان بچوں اور بچیوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اسکولوں میں جا کر کے جو ڈانس کرتے تھے، جو ناچتے تھے، تو تمہاری شرم و حیا کہاں مر گئی تھی؟ کیا تم نے قرآن و حدیث نہیں سنا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں سنی تھی؟ تو اس کے پورے ذمہ دار وہ اسکولز ہیں اور وہ پیرنٹس ہیں، دونوں اس میں ملوث ہیں۔ وہ بچے تو ہیں ہی،
وہ بچے تو ہیں ہی لیکن اصل ذمہ دار ہم ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں کیا جواب دیں گے. اس لیے کہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈڈ ہے، یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن وہ سامنے کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں چیزوں کو، دنیا کی ہر ایک چیز کو قرآن اور حدیث کی نظر سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کفر اور اہل کفر، فسق اور اہل فسق، ان لوگوں کی نظر سے، دنیا کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں بچائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. صفحے سیدھی کر لیجئے، موبائل سائلنٹ کر لیجئے.